سب سے پہلے میرے بھائیوں اس مقصد کو سمجھیے کہ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آج کثیر تعداد اہل اسلام کی روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتی تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ لوگ کہیں گے اس بات کی دلیل یہ ہے جو تعداد نمازیوں کی آپ کو رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں نظر آتی ہے، کیا یہی تعداد رمضان ختم ہونے کے بعد کبھی آپ کو مسجدوں میں نظر آئی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ہمیں حلال چیزوں سے روک دیا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم حرام چھوڑ دیں۔ اللہ نے حلال سے روکا ہے اس لیے کہ ہم حرام چھوڑ دیں۔ بتلائیں جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جو بندہ جماعت چھوڑتا ہے، کیا یہ متقی ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اہل تقوی کا وصف بیان کیا ہے۔ قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ اور اہل تقوی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ جماعت چھوڑتا ہے، جو شخص نماز کو تاخیر سے ادا کرتا ہے، ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ روزے کے مقصد کو سمجھیے کہ اللہ نے ہم پر روزہ کیوں فرض کیا ہے۔